السلام علیکم ناظرین، ووکل ریالٹی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے یاجوج ماجوج کون ہیں۔ کیا یہ کوئی جن یا دیو ہیں، یا کوئی جانور ہیں، یا ایسی مخلوق ہیں جنہیں آج تک نہ کسی نے دیکھا اور نہ جانا، یا پھر یہ ہم جیسے انسان ہیں؟ سوال یہ نہیں یہ کیا ہے، سوال تو یہ ہے یہ کون ہے اور کہاں ہے۔ اسلام میں یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن و حدیث دونوں میں کیا گیا ہے، اور اس فتنے کو قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک کہا گیا ہے، جس میں دجال اور حضرت عیسیٰ کی واپسی کا بھی ذکر ہے۔ قرآن میں یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کا تذکرہ شروع کیسے ہوا؟ حضور کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے، کیونکہ عرب یہ جانتے تھے کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جن پر کثیر تعداد میں انبیاء کا نزول ہو چکا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اس سے یہ سوال پوچھا۔ مشورہ کرنے پر یہودی نے عربوں کو 3 سوال پوچھنے کا کہا۔ سوال نمبر 1، وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ نمبر 2، اصحاب کہف کون ہیں؟ نمبر 3، روح کیا ہے؟ حالانکہ سوال نمبر 2، اصحاب کہف کون ہیں، اس کا جواب قرآن مجید کی سورہ کہف میں موجود ہے، لیکن قرب قیامت کے حوالے سے بھی سوال و جواب کی بہت اہمیت ہے، اور جواب ملا قرآن کی سورہ کہف سے۔ ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں اے محمد ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے میں ان کی تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت میں جس شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کا نام ذوالقرنین ہے، اور یہ وہی شخصیت ہے جس کا سوال اس یہودی نے پوچھنے کا کہا۔ دور جدید کے اہل علم میں ذوالقرنین کے بارے میں تفصیل اور مستند تحقیق کرنے والے مولانا عبدالکلام آزاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ در حقیقت ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ واحد غیر یہودی شخصیت تھے جن کے لیے مسیحا کا لفظ یہودیوں نے استعمال کیا۔ ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ تھے جن کی مثال ان کے بعد نہیں ملتی۔ وہ پہلے بادشاہ تھے جن کے نام کے ساتھ دی گریٹ سائرس اعظم لگا، اور وہ واقعی اس کے قابل تھے۔ ان کی سلطنت موجودہ دور کے پاکستان، افغانستان، ایران سے لے کر یونان کے ساحلوں تک تھی۔ اب ہم بات کریں گے ذوالقرنین کا یاجوج ماجوج سے کب واسطہ پڑا اور ان کا ان سے کیا تعلق تھا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج وہ قوم تھی جس کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور توریت اور انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ یاجوج ماجوج مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جہاں جاتے تھے تباہی مچا دیتے تھے۔ اگر انہیں دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں اور لوگوں کی معیشت تباہ و برباد کر ڈالیں۔ اس میں سے ہر کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ یاجوج ماجوج کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد اور صنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ ان میں سے ہر لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ واقع تھا، اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ وہاں پہ کچھ لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا یہ قوم آر پار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتی ہے۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر یاجوج ماجوج سے تمہاری حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد جب بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد جب وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کبھی یہاں بھی پانی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے مجوس 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج اور ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ دیوار کو اس سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کے قید کی مدت ختم ہو جائے گی تو اللہ انہی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا۔ اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کی دیوار کل توڑ دیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے، یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خون خرابہ اور قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ اللہ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے پھینک آئیں گے، یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے حضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے، جہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین ہے، جبکہ کچھ مورخین نے دیوار چین اور دیوار ترمس کو ہی دیوار ذوالقرنین کہا ہے۔ یہ تمام نظریات اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں ہے اور کہاں بنائی گئی ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وقت مقرر پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنہ سے دور رکھے۔ اللہ حافظ۔